بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں ایک لمبی تمہید بانوں اور پھر اس کے اوپر ہم گفتگو کریں اور میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاؤں، میں پہلے ہی آپ کو جہلم سے تعلق رکھنے والے ایک فراڈیے انجینئر مرزا کا یہ کلپ دکھاتا ہوں. پہلے کلپ دیکھیے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. یہ سنیے ذرا. دفاع کیا ہوا ہے ان کلموں کا اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے. ایک غریب و بدتمیز. ہاں، اور بالکل یہی رائے ہماری امت مسلمہ کی، ہم سب مسلمانوں کی تمہارے بارے میں کہ ایک غریب تو بدتمیز. ایک تو تمہیں آتا جاتا کچھ نہیں اور اوپر سے دعوے بھی اتنے بڑے بڑے کرتے ہو. 2 ٹکے کے تم آدمی ہو، 25 بندے تم اکٹھے نہیں کر سکتے اور دعوے تم دیکھو اپنے کتنے بڑے بڑے کرتے ہو. تسی کیا سمجھا کہ میں ڈر کے بیٹھ جاؤں گا؟ ہاں، وہ ہم نے تمہیں دیکھ ہی لیا پچھلے دنوں، جس طرح سے جیل کاٹی اور بعد آ کے جس طرح سے رو کے کہانیاں اپنی سنا رہے ہو، ہم سمجھ لگ گئی ہے. لک دے پھر دے جے اور جی انجینئر صاحب نظر آتی کونسل کہہ رہے ہیں ساڑی تے چھیڑ پہ گئی. لعنت تیری شکل پہ، کیونکہ اس طرح کی کوئی بات اس معاشرے میں کسی ایک بھی منہ سے سنی نہیں. پنجابی کی ایک مثال ہے، کانواں دے آکھیاں ٹول نہیں پاڑ دے. اے بد شکل لعنتی نوں نکمے آدمی نوں پتہ ہی نہیں دا. تو لکھ نظر آتی کونسل کہے، تو انہوں کونسل بھی نہ کہے، تو انہوں کچھ بھی نہ کہے. وہ نظریاتی کونسل پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے جو پاکستان کے آئین میں اس کی حیثیت موجود ہے. وہ تھا، ہے اور رہے گا جب تک کہ اس کو آئینی طریقے سے ختم نہیں کر دیا جاتا. وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کا سربراہ ایک آئینی سربراہ ہوتا ہے، اور وہ جس کے بارے میں تم بات کرتے ہو وہ ایک معروف عالم دین ہیں، بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں، خود بھی بہت بڑے عالم ہیں. تو انہوں نے جو کہا میں اس سے 100% متفق ہوں. انہوں نے دلیل سے کہا، انہوں نے ریفرنس سے کہا، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جب ہماری عدلیہ فیصلہ کرے گی تو ایک اسلامی نظریاتی کونسل کی جو رائے ہے اور اس کے علاوہ جو کم از کم 400-500 ہزار علماء نے اس کے خلاف فتوے دیے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی روشنی میں عدالت فیصلہ کرے گی تاکہ یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ سکے. آگے ذرا سنیے. تو دیکھ لیں آج سوشل میڈیا کی پاور کہ یہ بھیک مانگ رہے ہیں ہم سے. یہ تمہیں چپیڑے مار رہے ہیں رج رج کے سارے، ہر جگہ سے، ہر بندے سے، ہر یوٹیوب چینل سے، ہر یوٹیوبر سے 2 ٹکے پہ ذلیل ہو رہے ہو. یہ تمہاری اوقات ہے. تو پتہ نہیں تم کہاں پھر رہے ہو. اور ناظرین، اس کا طریقہ واردات ہے، اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کرنا، لوگوں کو کنفیوز کرنا مینٹلی. اس نے نا کہیں وہ درشم مووی ہے نا وہ دیکھی ہے، وہ اس کے ذہن پہ کر گئی اثر. اس کو لگتا ہے کہ اس طرح کی جھوٹی باتیں کہانی بنا کے فلمیں کہیں بچپن میں دیکھتا رہا اور اس کے ساتھ فلمیں چلی بھی ہوئی ہیں. وہ فلموں کا صدمہ بھی اس کے دماغ پر ابھی ہے، وہ بھی اس کا نہیں جا رہا، اور جو اس نے ویڈیوز فلمیں دیکھی ہیں ان کا بھی اثر اس کے اوپر ہے. اپنی طرف سے یہ کاریگری کر رہا ہے کہ میں بار بار امام کہوں گا، لکھوں گا تو لوگوں کے ذہن میں پکا ہو جائے گا کہ میں امام ہوں. ایسے امام نہیں بنتے میرے بیٹے. تم جتنی مرضی خاک چھان لو، ٹکرے مار لو، 2 نمبریاں کر لو، فراڈیاں لگا لو، ایسا کچھ ہونے والا نہیں. تمہارا انجام وہی ہونا ہے جو وڈے مرزے کا ہوا تھا، تمہارا بھی وہی ہونا ہے. یہ سنیے. یہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پلیٹ فارم کو، الحمدللہ. جی بالکل صحیح کہا. یہ ختم نبوت کی ہی برکت ہے، اور یہ برکت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ تمہارے جیسا کالی بھیڑیا جو مسلمانوں کے اندر گیٹ اپ بنا کے چھپا ہوا تھا، اسے جیل بھی ہوئی، وہ ایکسپوز بھی ہوا، اور جیل کے آنے سے بعد وہ ایکسپوز اور ہوا. ذیشان عزیز کی پوڈ کاسٹ کے بعد اور ہوا، ارشاد بھٹی صاحب کی پوڈ کاسٹ کے بعد اور بھی زیادہ ہوا. تو یہ تمہاری کرتوت ہے. جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح یہ فراڈیا ایک بیانیہ بنا رہا ہے. بار بار اس چینل میں بھی دیکھیے گا، امام ایم علی مرزا خود کو امام لکھوانے کا، خود کو انجینئر لکھوانے کہلوانے کا اس کو شوق ہے. بس وہ کیڑا اس کے دماغ سے نہیں جا رہا جو بچپن سے. اور یہ ناظرین میں آپ کو پکا بتا سکتا ہوں کہ یہ ذہنی طور پر مفلوج تو ہے ہی، نارسسسٹ تو ہے ہی، سائیکو پیشنٹ تو ہے ہی، لیکن اس کو جو سب سے بڑی بات انفیریورٹی کمپلیکس بھی اس کے اندر کوٹ کے بھرا ہوا ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ اس کی حالات زندگی کو پیچھے پڑنے سے پتہ چل سکتا ہے اگر کبھی کسی نے یہ کوشش کی. ورنہ یہ 2 ٹکے کا گلی کا ٹپوری اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے. اور میں عام ایک پاکستانی ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کی جتنی کامن سینس سے میں اس کی کلاس لے سکتا ہوں میں لیتا رہوں اور میں لیتا رہوں گا. اور میں اسے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ تمہارا یہ جو فراڈ ہے تم نے لگایا ہوا ہے یہ ایکسپوز ہو کے رہے گا انشاءاللہ، اور اس سے بڑا نقصان نہیں ہونے والا. تو ناظرین، آپ بھی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اسے ایکسپوز کرنے میں ہماری مدد کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.